یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے اس ٹاپک پہ۔ پارٹ 1 ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ پہلے پارٹ میں دلیل دی تھی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، بشر تھے، اور اس ویڈیو میں ان باتوں کا رد ہوگا جو بریلوی اور شیعہ پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہیں۔ ان کے جھوٹے باطل دلائل کا اور ان دلیل کے غلط مطلب لینے کا رد ہوگا اس ویڈیو میں، ود قرآن اینڈ صحیح حدیث، ود لاجک، فیکٹس، پروفس، سینس کے ساتھ، اور ان کی ایپ دفاع اہل سنت کا بھی جم کے پول کھلے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو میں پورا بنے رہے اینڈ تک، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی، اسکپ نہ کرنا۔ اب جب ہم ان سے بریلوی اور شیعہ سے اصولی بات کرتے ہیں، ان سے دلائل مانگتے ہیں نبی کے نور من نور اللہ ہونے کی، تو یہ فوراً دلیل مانگنے لگ جاتے ہیں کہ نفی کی دلیل دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ اور بے شک بالکل ہم دکھائیں گے، مگر الفاظ و شبد کا چناؤ ان کا نہیں ہوگا، نہ ہمارا ہوگا، صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اور بات کرنے کا اصول بھی ہم قرآن صحیح حدیث سے ہی لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی انسان ہے، بشر ہے، ہم دونوں کا اس پہ اتفاق ہے، لیکن آپ نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ نبی نور بشر دونوں ہیں۔ ہم بھی بشر مانتے ہیں اور آپ بھی، تو دلیل انسان ہونے کی پیش نہیں کرنی اب، مگر آپ نے بشر کے ساتھ ساتھ نور کا عقیدہ خود سے بنا کے ایڈ کر لیا، تو دلیل بھی پھر آپ ہی دیں گے۔ تو یہ سامنے سے کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، اس کی دلیل آپ پیش کریں، منع کی دلیل دکھائیں۔ اصل میں عقیدے میں دلیل پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، البینۃ علی المدعی، دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرتا ہے، والیمین علی من انکر، انکار کرنے والا قسم کھائے گا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور ہم یہاں پہ انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور یہ اگر سچے محبت رسول والے ہیں تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے اور نہ ہی کر پائیں گے۔ اور انہیں ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک چور بائک والے کو پولیس والا روک کے پکڑ لے اور پوچھے کہ یہ بائک کے پیپرز دکھاؤ کہ یہ بائک تمہاری ہی ہے، تو وہ چور بائک والا یہ سوچے کہ اب تو میں پکڑا گیا، تو پھر وہ اپنی مکاری دکھاتے ہوئے پولیس والے سے یہ کہے کہ آپ پیپرز دکھائیں کہ یہ بائک میری نہیں ہے، آپ ثابت کریں۔ تو کیا یہ چیز اصولی طور پہ صحیح ہے؟ بس ان لوگوں کا ایسا ہی حال ہے۔ اب ان کو ایک الزامی جواب، اگر کوئی کہے کہ قرآن صحیح حدیث سے دکھا دو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بھائی نہیں ہیں، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، اس کے نفی کی دلیل دکھا دو، ان کے خدا ہونے کی، بیٹا ہونے کی نفی ہے قرآن میں، لیکن بھائی ہونے کی، اللہ کے نور سے پیدا ہونے کی نفی کی دلیل دکھاؤ قرآن سے انہی الفاظوں کے ساتھ، تو کیا یہ دکھا پائیں گے؟ اور نفی نہ ملی انہی الفاظوں کے ساتھ، تو کیا یہ عقیدہ رکھنے والے کو یہ کیا کہیں گے؟ کیا تب بھی یہ اسے جائز کہیں گے؟ ہم تو مشرک و کافر کہیں گے، اور الحمدللہ نفی کی دلیل بھی دیں گے، دکھائیں گے الحمدللہ۔ اب اتنی بات کے بعد اگر یہ آگے آتے ہیں اصولی راستے پہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دلیل دیں گے مدعی بن کے، اور پہلے پوچھتے ہیں کہ حکم کیا لگے گا اگر کوئی نبی کو نور من نور اللہ مانے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ نور من نور اللہ سے کیا مطلب لیتے ہو، اس کو ایکسپلین کرو۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور بنایا کن فیکون کہہ کے، اور اسی نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، تو اس پہ تو حکم لگے گا بدعت ضلالہ کا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے، کہ اللہ کے نور کے ٹکڑے سے پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نور کا ایک حصہ ٹکڑا نکال کے نبی کو پیدا کرا، تو اس پہ تو شرک الاکبر کا حکم لگ چکا۔ آگے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہم پہ کیا حکم لگا، تو کہیں گے کافر ہونے کا۔ پھر اس کے بعد یہ بریلوی شیعہ پہلے یہ آیت پیش کرتے ہیں، اور دفاع اہل سنت ایپ میں بھی اسی آیت کو پہلے پیش کیا ہے۔ اب ان کا جھوٹ کیسے پکڑتا ہے، اب دیکھیں آپ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور حق دکھلانے والی ایک ایسی کتاب۔ یہ لوگ اس آیت کا اتنا حصہ پیش کر کے بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو نور ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے، آئیں قرآن سے ہی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر خود پہلے قرآن ہی سے۔ اس آیت میں واو عطف تفسیری ہے، آگے ہی جائیں آیت میں دیکھیں، اسی سورہ مائدہ کی آیت 16 میں، یہ حبیبہ اللہ ہے،
یعنی اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ جو کہ واحد کا سینٹینس ہوتا ہے، بھی جو ہے واحد کا صیغہ ہے۔ اگر آیت 15 میں دو الگ الگ چیز ہوتی تو اللہ آگے آیت 16 میں اللہ فرماتا یہدی بہم اللہ من اتبع، یعنی ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں، لیکن اللہ نے آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع، کہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں۔ یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک اکیلا کے لیے، جیسے انگلش میں سنگولر اور ہندی میں ایک وچن۔ اور اگر پیچھے آیت میں دو چیزیں ہیں الگ الگ کہ کتاب قرآن ہے اور نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اس آیت میں دو چیز ہیں تو اللہ آگے یہ کیوں فرما رہا ہے یہدی بہ اللہ کہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں؟ اگر پیچھے آیت میں دو چیز مراد لیتے ہو تو آگے آیت میں ہوتا کہ ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں ایک چیز سے ہدایت دیتا ہوں اور وہ ہے قرآن، اور قرآن کو ہی نور کہا گیا ہے۔ تو اس آیت میں سورہ 5 آیت 15 میں کتاب بھی قرآن ہے اور نور بھی قرآن ہے۔ اب جو لوگ اس آیت میں دو الگ الگ چیز مراد لے رہے ہیں تو آگے اللہ نے آیت میں بتا دیا کہ ایک کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں، تو وہ ایک چیز کیا ہے؟ اگر اس سے مراد نبی کو لیتے ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن سے اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ پیچھے آیت 15 میں کتاب ہے اور وہ کتاب تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن ہی ہے۔ اور اگر قرآن کو مراد لیتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس نور سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہو، اور آگے آیت 16 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہوں، یعنی ایک چیز کے ذریعے سے۔ اگر ان میں سے ایک کو ہدایت کا ذریعہ مانو گے اور دوسرے کو نہیں تو اس سے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ اور اس آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت 15 میں قرآن کو ہی نور کہا گیا ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 1 میں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کتاب بھی قرآن ہے اور قرآن تو قرآن ہے ہی، لیکن یہاں پہ دونوں چیز ایک ہی مراد لی جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو واو ہے یہ عطف تفسیری ہے، یہ جو ہے ایک ہی چیز کے لیے ہے، ایک ہی سے مطلب لیا دونوں الگ الگ ورڈ کا، چاہے وہ ورڈ سننے پڑھنے لکھنے میں الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، مطلب ان دونوں کا ایک جیسا ہی لیا جائے گا۔ اس نور سے مراد قرآن ہی ہے۔ دوسری دلیل سورہ اعراف کی آیت 157۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا اس کی پیروی کرو۔ اب یہ لوگ اس نور سے کیا مراد لیں گے، قرآن یا کچھ اور؟ تو دلیل پیش کرو۔ تیسری دلیل کہ قرآن کو ہی نور کہا گیا ہے، سورہ 64 آیت 8۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب یہاں غور کرنے والا ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے 3 باتوں پر ایمان لانے کو کہا، اللہ پر، رسول پر اور نور پر۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو اللہ اس آیت میں نور کو رسول سے الگ کیوں کرتا؟ نور سے مراد قرآن میں ہدایت ہے، ایمان ہے، عمل ہے اور خود اللہ بھی ہے، لیکن ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبیوں کو نور بتایا ہو اللہ نے اپنے نور کا۔ آگے اس آیت میں یہ تفسیر بھی دی ہے سورہ مائدہ کی آیت 15 کے بارے میں، اب اس کی بھی حقیقت جان لیں۔ تفسیر ابن عباس کے نام پہ منسوخ اس نور والی بات کی حقیقت کا خلاصہ۔ اس تفسیر میں ایک راوی ہے ابو صالح بازم، امام ابن ابی حاتم الرازی 327 ہجری، اپنی کتاب مقدمہ الجرح و تعدیل میں لکھتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے ابو صالح، یہ اس سے حدیث نہ لکھی جائے اور نہ اس سے حجت پکڑی جائے۔ امام نسائی کی کتاب الضعفاء والمتروکین میں امام نسائی نے ابو صالح کو ضعیف قرار دیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 397 میں ابو صالح کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ جو تفسیر منسوخ کی گئی ہے ابن عباس کی طرف، یہ ان کی نہیں ہے، باقی جو تفسیریں ہیں وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہیں،
کیونکہ اس میں کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے، بس اپنی ذاتی رائے ہے، اور ان کی تفسیر تو قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے، جھوٹی ہے، کمزور ہے، اور کیونکہ عقیدہ دلیل سے بنتا ہے نہ کہ اپنی من گھڑنت باتوں سے۔